أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ابعث ثواب هذه الفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى أرواح المرحومين المخصوصين. اللهم نبر قبورهم واستر عيوبهم واغفر ذنوبهم واجعل لهم شفاعة محمد وآل محمد واجعل لهم في الجنة منزلا كريما برحمتك يا أرحم الراحمين. بآواز بلند صلوات. بار دیگر بآواز بلند تر صلوات. اپنے اپنے مرحومین دی بخشش بلندی درجات واسطے مل کے صلوات. اس عزا خانہ دے جو بانیان اس جہان فانی تو رخصت ہو گئے انہاں دی بلندی درجات واسطے، جو زندہ انہاں دی صحت و سلامتی اور توفیقات خیر دے اضافے واسطے مل کے صلوات. اپنے اپنے مرحومین بالاخص بھائی محمد علی دے مرحومین دے بلندی درجات واسطے مل کے صلوات. یوسف زہرا حجت دوران صاحب العصر والزمان دے ظہور دی تاجیل واسطے مل کے صلوات. اگر تکلیف نہ سمجھو تو ایک دفعہ باتوی صلوات پڑھو. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عظمت قرآن تے صلوات. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. صلوات. وصلاة وسلام على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد. احمد المصطفى سيدنا ونبينا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم اسمه منبر مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم حبيب
الہ العالمین بالقاسم محمد وصلاۃ وسلام علی سید المطہر والامام المظفر وشجاع الغضنفر زینت المسجد والمنبر فاتح الاحد والبدر والحنین قاسم طوبى والسکر قاتل المرحب والانتر اب شبیر وشبر سید الاوصیاء امام الہدی اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب یا قاہر الغدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی نعرہ حیدری ثم صلاۃ وسلام علی السیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ العالمۃ العاملہ صدیقۃ الکبریٰ سیدۃ النساء العالمین بی بی دی ذات اکھاں جھکا کے صلوات وصلاۃ وسلام علی الحسن المعصوم المسموم وعلی حسین الغریب المقتول المذبوح من الکفاء فی الکربلاء کردید جہان تے کئی بھیناں دے اجر و کمال اللہ سمجھدار لوگ پرانے ازادار بیٹھے اجے تو میں مکمل لفظ ہی نہیں پڑھے تو ذہن دی پرواز دی بلندیاں بہت ہیں کردید جہان تے کئی بھیناں دے تھی گئے ہیں قتال بھرائے کردید جہان تے کئی بھیناں دے دید جہان تے کر جن دا ذکر میں کیتا نا بھرا حسینہ تے بھین زینبہ کردید جہان تے کئی بھیناں دے تھی گئے ہیں قتال بھرائے بزرگوں میں توڑے تے سوال پیا کرے نہ کائی بھین دکھا جیڑی لاش بھراتے آئی ہووے رسول اجرکم اللہ
بڑے قزیمی عزادار بیٹھے ہو، مالک اللہ تیریاں دھیاں دیاں عزتاں سلامت رکھے، کار دید جہان تے کئی بھیناں دے تھی گئے ہیں قتال برائے کائی بھین دکھا جیڑی لاش بھراتے آئی ہوئے رسیاں تے مقدر علی دیاں دھیاں دے ڈٹھا دھوپتے چانا زہرائے اللہ ماں پیو دے نصیب بلند کری چھوٹا جیا بچے پتہ نہیں کہڑے خیال چروندہ بیٹھے تائیں تا پیادہ مقدار علی دیاں دھیاں دے تے ڈٹھا ریت تے چان زہرائے چوپ کر کے پاسے شام دے ٹور گئی تیری قسمت آن دی ماں چوپ کر کے پاسے شام دے ٹور گئی تیری قسمت آن دی ماں تیری محبت نوے کے دو جملے ہور چپڑ دا ہوں میں ایک انصافانا مسئلہ پوچھ دا تے ہر مذہب دے علماء تو کائی بھین اٹھائی کائی بھین اٹھائی گئی ہوئے کہیں مذہب چلاش بھرات کائی بھین اٹھائی گئی ہوئے کہیں مذہب چلاش بھرات تے مقدر علی دیاں دھیاں دے ڈٹھا خاک تے چان زہرا کو آدھی کے کھڑیے انج پوچھ دی رہی انہا قاتلہ تو جی میں راہی پوچھ دائے علامہ سید مکرم لکھ دے جدہ مقتلی چو گزری ای علی دی دی اٹھا دے باہن دا انتظار نے سکیتا انج لتھی ہے جی میں تسا پانی دے راندہ لتھی جے ہے وط کیتا کیا ایس ناظرت یمیناً و ناظرت شمالا سجائی دے دیئے کھبے دے دیئے حقل مار کے آدھی کھڑیے آنے اندر گئی ہے اساں اجھیڑ گیا ہے نیندر گئی اساں اجیڑ گیا ہے تے ایتھ آن کے دیرے لائے نی اٹھی دیکھ تسائی تے دیاں بھیناں دے ہاتھ الٹے شمے اما بعدو فقط قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون فی القرآن باواز بلند صلوات الحمدللہ الذی جعلنا
لے ازائل حسین علیہ السلام۔ لکھ حمد ہے اس مالک اللہ دی جس کریم اللہ نے تینوں تے مینوں امام حسین علیہ السلام دے نال محبت کرن دی توفیق و طاقت دیتی، اور ہزارہ حمد ہے اس مالک اللہ دی جس نے تینوں تے مینوں حسین دی غربت تے رومن واسطے چن لیا۔ حسین دی غربت تے رومنا ہر بندے دی بھی قسمت چ نہیں، شیعہ تو خوش نصیب ہیں، اس رومن دا پتہ یا قبر چ لگ سی یا میدان معاشر چ لگ سی۔ علامہ سید باقر ہندی اللہ انہوں نے درجات بلند کرے، وہ اپنی کتاب مجالس مرضیہ چ لکھ دین جدہ لگ ویسی نا معاشر دا میدان افراتفری دا عالم ہو سی، ایک صدا بلند ہو سی، یا اہل معاشر اُدُّوا ابصارکم، اے اہل معاشر اپنی اکھاں بند کر۔ کیوں کریم اللہ میرے نبی دی دھی میری کنیز علی دی زوجہ حسن و حسین دی ماں زہرا پیان دی، سارے نبی کنڈ کر ویسن، سارے وسیع کنڈ کر ویسن، اہل معاشر سارے کنڈ چکرے سن، اللہ دا نبی میدان معاشر چ ویکھ رہے ہو سی، پت ندا سی میرا حبیب تو ہی کنڈ کر۔ کریم اللہ میری تا دھی ہے، رحمان اللہ میری تا دھی ہے، دھیاں تے پیوان دے پردے تا نہیں ہوندے، آواز قدرتا سی میرا محمد جیڑے انداز چ اج زہرا معاشر دے میدان چ پئی آندی ہے نا، تو برداشت نہ کر سکسے۔ حالت کیڑی ہو سی، ایک ہاتھ پاسے تے ہو سی، ایک ہاتھ حسن مجتبی دا زہر آلود کرتا ہو سی، غریب کربلا دا خون آلود کرتا ہو سی، جھولی چ علی اصغر نو چاہے ہو سی، عرش دا پاوا نب کے اکسی یا عادلو و یا حاکمو احکم بیننا و بین ما ظلمنا، عادل بادشاہ آج عدالت کرنا میری زینب کیڑے جرم میں شام گئی۔ دعا ہے کہ کریم اللہ بانیان دا صف عذاب چھایا، تسا مومنین مرد و مستورات دا اس مقام تے ٹرایا، میں حقیر دی نوکری میرے واجب الاحترام دی ڈیوٹی کریم اللہ امام حسین علیہ السلام دے آخری سجدے دے صدقے اپنی بارگاہ آہدیت قبول و منظور فرماوے۔ کریم مالک اللہ دی التجا ادھے دربارچ کر رہے ہیں، کریم مالک جتنے بھی ازاداران امام حسین صف ازات موجود ہیں، کریم اللہ سب دے توفیقات خیرچ اضافہ فرما۔ رحمان اللہ عزت محمد و آل محمد دا صدقہ مریضاں نو صحت و سلامتی، بے اولاداں نو صحب اولاد، مقروضاں دے قرض دور، پریشان حالاں دی پریشانیاں دور، زائرین امام حسین علیہ السلام دی ہر مشکل آسان فرما۔ کریم اللہ عزت محمد و آل محمد دا صدقہ جتنے بھی بانیان رل مل کے غریب کربلا دی غربت دی صف بھی چھین دن، مومنہ نو دعوت دین دن، کریم اللہ انہ دی توفیقات خیرچ اضافہ فرما، اور اس ذکر نو اپنی بارگاہ چ عبادت شمار فرما۔ بالخص کریم اللہ بھائی محمد علی دے جتنے بھی عزیز و اقارب مرد و مستورات اس جہان فانی تو رخصت ہوگن، کریم اللہ انہ دے درجات بلند فرما۔ رحمان اللہ سید مختار حسین شاہ صاحب دے درجات بلند فرما۔ رحمان اللہ عزت محمد و آل محمد دا صدقہ یوسف زہرا حجت دوران صاحب العصر و زمان دے ظہورچ تاجیل فرما۔ انہ تمام دعا دی قبولیت واسطے مل کے صلوات۔ عزیزان محترم، احباب دانش، دوستان ذی وقار، نوجوانان ملت جعفریہ، بزرگان ملت تشیع، میں تواڈے سامنے اللہ رب العزت دی لا ریب
اور بے عیب کتاب چوں ایک آیت مجیدہ دا تھوڑا جیا حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا جس سے مالک اللہ فرما رہے افلا یتدبرون فی القرآن، کیا تسا قرآن غور و فکر نہیں کر دے؟ تسا قرآن غور و فکر نہیں کر دے؟ کیوں میرا مالک اللہ؟ مالک اللہ فرما رہے ام من عند غیر اللہ، اگر اللہ تو علاوہ کسے اور دی طرف ہوندا لوجدوہ فیہ اختلافا کثیرا، تو سچ بہت زیادہ اختلاف پا ہوا، جدے سچ اختلاف ہی کوئی نہیں، اللہ دی طرف بھیجی ہوئی کتاب ہے، لا ریب ہے اور بے عیب ہے۔ بات کریم اللہ ایک جگہ تے فرما رہے ہیں واللہ خیر الرازقین، رزق دیمن والا فقط اور فقط میرا کریم مالک جڑا موت و حیات اپنے کنٹرول چ رکھ دے، دنیا دا نظام اس مالک اللہ نے چلائے ہوئے ہے، کسے دا محتاج نہیں، کسے کو مشورہ نہیں لیندا، اس دے جڑے افعال ہیں انہاں چ اس دا شریک بھی کوئی نہیں۔ مالک اللہ سورۃ توحید خود ارشاد فرما رہے میرا محمد جدائے لوگ تیرے کو لواب میں نا تیرے کو پوچھیں اے محمد جس خدا دی تو عبادت کر دیں، تو پرستش کر دیں، تو جس اللہ دی ثنا کر دیں، جس اللہ دی وحدانیت دا تے جھنڈا چاہے ہوئے ہے، جس اللہ دا تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس دی توحید دا تو پرچار کر رہے ہیں، محمد تیرا خدا ویکھن چ کی جی ہے، وہ تیرا خدا کیسا ہے، 2 4 6 تو میرا حبیب پریشانوں میں انہوں نے آکھیں ہو واللہ احد، کل دا مطلب ہے تو انہوں نے آنکھ چھوڑے، اس واسطے کل نہیں پڑھیا میں، قل ہو واللہ احد، انہوں نے آکھیں میرا رب اکلا ہے، میرا رب اکلا ہے، نال دوجا کوئی نہیں۔ احد ایسا لفظ ہے، ایسا جملہ ہے، ایسا کلمہ ہے جس دی نہ تصغیر ہو سکتی ہے، نہ تصریف ہو سکتی ہے، نہ ہی نحوی صرفی لحاظ نال اس دی کوئی جمع تثنیہ بن سکتی ہے۔ مالک اللہ نے جملہ ہی ایسا اپنی ذات واسطے چنے ہیں اس وچ غیر دی شرکت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہو واللہ احد، وہ اللہ اکلا ہے۔ بات مالک اللہ فرمائیں دے تیرے کو جدہ سوال کریں انہوں ساڑھے کو لکاشے دی لوڑ بھی پوسی، تو میرا حبیب انہوں نے آکھے اللہ الصمد، میرا اللہ بے نیاز ہے، کہیں دا محتاج ہی نہیں۔ بات تو پوچھیں نا شادی شدہ ہے، اولاد ہے، کہیں دا پوترے، تو انہوں نے آکھے لم یلد ولم یولد، نہ او کہہ دی اولاد ہے نہ اس دی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، انہوں نے آکھے اس دی مثل بھی کوئی نہیں، اس دی کفو بھی کوئی نہیں، اس دے برابر دا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ او مالک اللہ اپنی لا ریب تے بے عیب کتاب پہ فرمائیں دے واللہ خیر رازقین، بہترین رزق دیمن والی اللہ دی ذات ہے۔ ٹھیک ہے ماں پیو کما کے کھویندہ ہے، جملہ اکثر دعا میں چاہتا ہے یا رب الارباب، اے ربوں کے بھی رب، اس تو مرادے نہیں جی ہور خدا بھی ہیں ہور رب بھی ہیں۔ اتنی شہرت پکڑ گیا ہے لفظ رب، جو ہی بندہ اکسی رب فوراً ذہن اللہ وحدہ لا شریک در ویسے۔ والدین ٹھیک ہے رب تربیت کر دیں، غذا دیں دیں،
لیکن جو ہی کوئی دعائے چکسی یا رب الارباب، اے ربوں کی بھی رب، کہ مطلب یعنی جڑے باقی چھوٹے رب ہیں دنیا جڑے رب بنے ہوئے ہیں، اماں بابا رب بنے ہوئے ہیں، ڈاڈا چاچا رب بنے ہوئے ہیں، کوئی یتیم پروری کر رہے تو اس دا رب بنے ہوئے ہے۔ مالک اللہ فرما رہے ہے ایک میرے کو مانگ کے تو انہوں دیں دے نا، مینوں کہیں کو منگنا نہیں پوندا، اس ماننے چ رب ہیں میرے کو مانگ کے تو انہوں دیں دیں، انہاں دے خود انہاں دی قدرت کوئی شے نہیں، لیکن میں اللہ پوری کائنات میرے کنٹرول ہے، میں چاہواں رزق بند کر دے، میں چاہواں رزق دی فراوانی کر دے، لیکن مالک اللہ فرمائیں میں رزق جے بند کر رہا ہوں وقت میں رازق کون آکسی۔ بے نعمت روزانہ کتنے بندے نافرمانی اللہ دی کر دیں، لیکن مالک اللہ اس دا رزق بند نہیں کرنا، آزمائش پا دیندا ہے، کسی نو دے کے آزمائندا ہے، کسی کو لے کے آزمائندا ہے۔ کائنات کئی ایسے دولت مند گزرے، اللہ انہوں نے اتنا دولت دیتی، اتنی دولت دیتی، سرکش ہو گئے، اللہ دے مقابلے چاہ گئے جی اساں ہی اللہ ہیں، اساں ہی رب ہیں، اساں بھی خدا ہیں۔ لیکن کائنات کچھ اللہ دے پسندیدہ ایسے اشخاص بھی ہیں، ایسی شخصیات بھی ہیں، ایسے مرد مجاہد بھی ہیں، ایسے خدا دی توحید دا اقرار کرن والے بھی ہیں، ایسے نبی و وسیع بھی ہیں جنہ کو اللہ نے سب کچھ واپس لے لیا، وقت بھی سر سجدے چ رکھ کے آخرن شکرن للہ، میرا مالک اللہ تیرا لاکھ احسان ہے، تیرا ہی شکر ادا کرنے ہیں۔ فکر روزی میں خدا کو بھول گئے یہ لوگ، خیال رزق ہے، رازق کا کچھ خیال نہیں۔ جناب ابو حلول جنہوں دیوانہ آتے ہیں، دیوانہ نہ دانا ہا، یہ دیوانہ کوئی نہ۔ جناب ابو حلول دے کولوں بغدادی دا گزر ہویا، جنید بغدادی آدھے ابو حلول میں نے کوئی نصیحت تک آتا، جناب ابو حلول آدھے نصیحت، ہاں نصیحت۔ جناب ابو حلول مسکرا کے آدھے کھاون دے آداب آندے نہیں، تھوڑی توجہ کرنی ہے، میں 4-5 منٹ جڑی گفتگو کرنی ہے، رزق تے گفتگو کرنی ہے۔ مالک اللہ جی سانو رزق دیتا ہے، کیا کسی کو خرچ فقط شوں شانتے کر، رزق جی مالک اللہ دیندہ بھی ہے، کیا دے عیاشیاں کر۔ جناب ابو حلول آدھے کھاون دے آداب پتہ ہی، جنید بغدادی آدھے ابو حلول اللہ رب العزت نے جیڑے آداب جناب محمد مصطفیٰ دے ذریعے اساڑے تک پہنچائے، انہاں چو پہلی خصوصیت ہے انسان پہلے اپنے ہاتھ دھووے، ہاتھ دھووے، وقت کھانا کھاوے، جے طلب ہووے اس تک کھانا کھاوے، انہیں ڈینی طرح پائے نہ ونجے بے ہون آندہ پہ اتقال نہ ہو سی۔ ہر کھانے نو آخری کھانا سمجھ کے نہیں کھاونا چاہیے۔ اکثر لوگ کھاون واسطے جیندے ودے ہوندے، لیکن کھاونا چاہیے جیون واسطے۔ اے آدھے دوسری وجہ، دوسری شرط، روٹی ٹھنڈی کھاوے، گرم گرم نہ کھاوے، ٹھیک ہے۔ آدھے جناب ابو حلول تیسری شرط، بسم اللہ پڑھ کے کھاوے، بسم اللہ نہ پڑھی ہوئے تو نال شیطان شامل ہو گئے۔ تیسری شرط، یہ کہہ دے نال بائے کے کھاندہ پہ تو دے منہ در نہ ویکھے، اپنی سائیڈ دی رکھاوے، او دے اگو نہ کھاوے۔ مثلا شادیاں تے ٹیبل تے میز، ٹیبل تے پلیٹ آندی ہے نا وڈی ساری تھالی سالن دی آندی، اپنی سائیڈ دی رکھاوے تے پاوے، چمچہ او دی سائیڈ دی نہ گھما چھوڑے۔ جناب بولو لا تن ٹھیک ہے، جنید بغدادی تے یہ شرطن۔
جناب وہ لول آدن عجیب ہے تو تینوں کھامن دے آداب ہی پتہ کوئی نہیں. سپاہی بڑے ناراض ہوئے, ساڑے بادشاہ دی توہین پیا کر دے, مارن واسطے تیار ہو گئے. جنید بغدادی کہتے نہیں مارنا نہیں, اس سچ کوئی حکمت ہے, اس سچ کوئی حکمت ہے. منت سماجت دے بعد جناب بہلول کو پوچھیا, جناب بہلول مسکرا کے کہتے ہیں بندہ خدا جڑیاں شرطاں تو دسیاں بالکل درست ہیں, لیکن اتنا تو پتہ ہونا چاہیے جڑی غذا میں کھا رہا حلال ہے یا حرام ہے, حلال ہے یا حرام ہے, پاک ہے یا نجس ہے, مباح ہے یا غصبی ہے. اس آپ کما کے لے آندی یا کہیں یتیم دا مال کھاتی بیٹھے. اکثر بندے کھا ویندے لیکن انہوں پتہ کوئی نہیں ہوندہ حلال کھاندہ پیاں یا حرام کھاندہ پیاں. اللہ رب العزت نے ساڑھے کو کچھ چیزاں طلب کی تھیں. مالک اللہ فرما رہے جدہ میں تینوں رزق دیتے نا, اس رزق دے دیون تو بعد میں تیرے کو کچھ چاہتا. کہ چاہتا ہے کریم اللہ؟ مالک اللہ فرما رہے سورۃ بقرہ رزق کھا, تیرے واسطے پیدا کی تم رزق کھا, کھامن تو بعد میرا شکریہ ادا کر, نہ شکری نہ کر. شکریہ جی ادا کرے سے مالک اللہ خود فرما رہے ان شکرتم لازیدنکم, تو شکریہ ادا کرندہ سے تو میں نعمت اضافہ کرندہ ویسا. وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر کفران نعمت کرے سے یاد رکھ میرا عذاب بڑا سخت ہے. بات مالک اللہ فرما رہے سورۃ طٰہٰ کھاؤ پیو لیکن سرکش نہ بڑھو, متکبر نہ بڑھو, آکڑ خان نہ بڑھو. میں کما کے کھا لینا میں کوئی اللہ دیندہ بھی ہے, میں کوئی کہندہ محتاج ہوں, میرے سونے دے ہاتھ ہیں. بھائی تیرے سونے دے ہاتھ ہیں لیکن سونے دے ہاتھ تیرے بنائے کہیں, ہاتھ جی تیرے سونے دن انہا ہاتھاں دے بناون والا کون ہے؟ مالک اللہ فرما رہے کھا لیکن تکبر نہ کر, سرکش نہ بن وجوات. مالک اللہ سورۃ مومنون فرما رہے رزق کھا لیکن کھاون تو بعد بد اعمالیاں نہ کر, نیک عمل کر. مثال دے ماں توجہ ہو بے, کبڈی دے نوجوان صحت مند دے, رزق بھی اللہ دا کھاندہ ہے, نال دکان تو چنگی جی گولی بھی لے لے, میرا جسم سونو ونجے پرلا میں جتنا کٹیندہ رہے میرے تے اثر بھی نہ ہوئے. نماز دے نیڑے نہ ونجے, نماز دی جلے گل آ ونجے لوگ اتنے مقصر ہیں, یہ تو ڈھکوان ہیں. لیکن ایک گل تے میں بڑا فخر کرے نا, شکر ہے اس کریم اللہ دا, لاکھ احسان اس مالک اللہ دے کہ مالک اللہ نے اس شخصیت نو جنہوں پاکستان ہر بندہ گال ہی کٹدا, اس اللہ نے عزت اتنی دیتی جو ٹور ونجن دے بعد جتھے نماز دا کوئی بندہ آکھے, جتھے کوئی روزے دا آکھے, جتھے کوئی حج دا آکھے اتنے ڈھکوانا ہے. جنہی حج دی گل کی تھی تو محمد حسین ڈھکو, آپ پہ کہیں ہور دا نا چچا میں آکھیں دی منظر نجفی دی گروہ دا ہے, کدی کہیں آکھیں. لیکن خدا نے اس بزرگ آلے میں دن اتنی عزت دیتی ہے جتھے نماز دی گل چکروا دن ڈھکوانا ہی نے. ہر بندے دی زبان تے ڈھکو دا نام. مالک اللہ اس بزرگ دے درجات بلند کرے بر محمد و آل محمد صلوات. بات مالک اللہ فرما رہے سورۃ حج مالک اللہ فرمائے تھا کھاؤ اکلے نہ کھاؤ, نال والے نہیں کھواؤ. اکلے نہ کھاؤ, نال والے بھی کھواؤ. کیویں مالک اللہ
غریباں دا جڑا رزق ہے مالک اللہ نے عمرا دے مال وچ رکھے ہیں. کیویں؟ مالک اللہ فرمائے تو صاحب ثروت ہو گئی ہیں، تیرے کول پیسہ ہے، خمس تے تھے واجب، خمس واجب تے خمس دے منے، خمس دے دو حصے ہو ویسن، ایک سہم سادات، دوسرا مال امام غریباں تقسیم ہو سی. مالک اللہ پہ فرمائے میں تینوں رزق دیتا ہے، تینوں رقبے دیتے ہیں، تیرے کول فصل ہیں، انہاں تے مالک اللہ نے زکوٰۃ لاگو کر دیتی. مالک اللہ کیوں زکوٰۃ لاگو کی تھی؟ کریم اللہ فرما رہے میں انہاں غریباں دا رزق عمرا دے رزق وچ رکھے، عمرا دے مال وچ رکھے. اگر نہ دے سن بروز معاشر مالک اللہ جزا دے سی یا سزا دے سی؟ آنکھی سے جزا دے سی نہ. او مالک اللہ عادل ہے، ظالم نہیں. بات مالک اللہ فرما رہے سورۃ اعراف رزق کھاؤ مگر اسراف نہ کرو. رزق کھاؤ اسراف نہ کرو. اس آیت تو جڑا میں ترجمہ سمجھے نا، جڑا تلفظ، جڑا معنی مبانی، اس دا مقطع کلام، اس دا نچوڑ جڑا میں سمجھے، اس تے میں چھوٹی جی گل کرنا چاہنا. لنگر نیاز امام حسین پکائیے تو مومنوں نو ادب دے نال کھوا، شاپرنچ پا کے انج نہ سٹ. نیاز امام حسین علیہ السلام دا احترام کر. کھاون والے شعور ہونا چاہیے. جہاں بندہ بنائی تیرے واسطے نیاز ہے، ادب تے تمیز نہ لے کے کھا. اکثر میں ویکھے کوئی دیواراں تو سٹیں دا کھلوسی، کوئی جالی چو سٹیں دا کھلوسی، کوئی ڈالے چ کھڑ کے چھٹیں دا کھلوسی. وہ نیاز امام حسین جدہ ڈھاسی شاپ پر پھٹ سی، لوگاں دے پیراں تلے آسی، توہین نیاز امام حسین علیہ السلام. مالک اللہ فرما رہے کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، یعنی رزق دی بے حرمتی توہین نہ کرو. بات مالک اللہ فرما رہے کھاؤ لیکن شیطان دے تابعدار نہ بنو، رحمان دے تابعدار بنو. جو رزق رحمان دا کھا دائی، رزق رحمان دا کھا دائی تو خدا دا تابعدار بن، شیطان دا تابعدار نہ بن. مالک اللہ وقت فرما رہے سورۃ النحل کھاؤ کھاؤ حلال تے طیب و طاہر کھاؤ، نجس نہ کھاؤ. کیا مطلب؟ نجس نہ کھاؤ کیا مطلب؟ حلال کھاؤ کیا مطلب؟ یعنی حرام وچ مکس نہ کرو. مت کہیں یتیم دا مال وچ مکس کر لی ہوئے. دھائیں دا سیزن ہوں شروع سٹھیڑ ختم ہو تو ہوں اصلی دھائیں لگ سی نا، بننے چھنگی سن، کدو کش بھی ہو سی. لیکن خیال رکھیں وہ بننا چھنگین دی جاتے کئی ڈسک نال لے دے اوڑے چ نہ لگے. جڑی ڈسکاں نال تو دھائیں دا ناڑ سٹھیڑ دا ناڑ ختم کرے سے نا، یاد رکھیں وہ ڈسک پرائے رقبے چ نہ لگے. اس پرائے رقبے چ ڈسک لا کے 1 انچ تو ودھا کے جتنا اس چ دھانج نکل سی تو اپنے پاکیزہ مال نو نجس کر کے کھا رہے ہیں. اپنے پاکیزہ مال نو نجس کر کے کھا رہے ہیں. دوسری گل چ سمجھانا، مثلا سود دے پیسے مال حلال نو نجس کر کے کھا رہے ہیں. ایک اور چھوٹی جی مثال سے سمجھانا بڑے بہترین طریقے نال سمجھ آ ویسے. تیرا تے میرا پہلا امام علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین یعصوب الدین، حسنین دا بابا، کعبے دا کعبہ، نماز دا ٹائم ہویا. علی ابن ابی طالب نے ایک شخص نو مسجد دے کول ڈٹھا. مولا فرمیندن میرے قریب آ. وہ قریب ہے. مولا دن تو میرے اس گھوڑے دی نگرانی کر تے میں نماز پڑھ لواں. تو اس گھوڑے دی نگرانی کر تے میں نماز پڑھ لواں. ایسا کہ جی ٹھیک ہے مولا.
امیر کائنات فرمائندے جدوں مسجد وچ پہلا قدم رکھیا نا میرے دل وچ ارادہ میں اللہ دی عبادت تو فارغ ہون تو بعد اس بندے نو 2 دینار دے ساں جے اس میرے گھوڑے دی نگرانی کیتی ہے 2 دینار دے ساں میرے گھوڑے دی نگرانی کیتی. امیر کائنات نماز اس مشغول ہو گئے. اس بندہ خدا دے دل وچ لالچ آیا, گھوڑے دی لگام لہائس, گھوڑے نو چھوڑ کے بازار چلا گیا. 2 دینار دی اس لگام بیچو. امیر کائنات ہے گھوڑا کھڑا ہے تے نگران کوئی نہیں. امیر کائنات گھوڑے تے سوار ہوئے گھر آئے. کمبار جو غلام موجودہ جی داماد پیمبر اے لائے 2 دینار بازار چوں میرے گھوڑے دے واسطے نمی لگام لایا. بازار چوں میرے گھوڑے دے واسطے نمی لگام لایا. کمبر گیا دکان تے ویکھس اوہ لگام جڑی امیر کائنات دے گھوڑے دیا اتھے دکان وچ لٹکی کھڑی. صاحب دکان تو پوچھس بندہ خدا اے لگام کتنے دی دے سے؟ دکاندار آتا 2 دینار دی لئیم تے 2 دینار دی دے ساں. تو مولا علی دا غلام ہے تیرے کل منافع نہ لیندا. 2 دینار دی لئیم 2 دینار دی دے ساں. اے لے کے لگام مولا کائنات دے کول آیا. راہوار نو پویندہ کھڑا علی ابن ابی طالب نے کمبار جی آقا اے لگام کتنے دی مل لیے؟ کمبر آدھے مولا 2 دینار. کمبر پورے 2 دینار؟ جی مولا پورے 2 دینار. وقت گھٹ کوئی نہیں. نہیں مولا پورے 2 دینار. علی ابن ابی طالب نے حیف ہے میں اس بندے تے جس نو میں حلال رزق دیونا چاہتا ہے لیکن اس حرام کر کے کھاتا ہے. میں اس نو حلال رزق دیونا چاہتا ہے اس حرام کر کے کھاتا ہے. اس کائنات 4 قسم دے لوگ راندے ہیں. 4 قسم دے لوگ اس کائنات چ راندے ہیں. پہلا کریم, دوسرا سخی, تیسرا بخیل, چوتھا لئیم. کریم کہنو آدن جڑا آپ بھکھا رہے ونجے بینو کھواوے. سخی کہنو آدن جڑا آپ بھی کھاوے تے نال والے نو بھی کھواوے. بخیل کہنو آدن جڑا پور پور کے وعدہ کھاندہ ہوئے. انہیں ہی آکھا نا مت میرے کو گواٹھی مانگ لوے لکا کے کھاونا. آج کل ساڈے اندر ایک گندی فطرت بن گئی ہے. گوشت آوے نا پہلے ہمیں چولہا باہر ہی ہو کچن دے اندر پکایا مت خوشبو گوانڈیاں دیر چلی ونجے تو نہ دا کوئی بچہ برتن لے کے آوے جی سالن دیو. اسی مربے دا مالک ہوئے کپڑے پا کے جلے نکلے انہیں محسوس ہون گھڑے چکر ڈی بدائے. استری نہیں کریں دا جی بل زیادہ آسی. حساب 80 مربے دا دیسی زندگی فقیرہ طرح گزار رہے. لئیم لئیم اس شخص نو آدن جیڑا نہ آپ کھاوے تے نہ کہنو کھاون دے وے. کہ مطلب اے چیز مینو نہیں ملی تو دیون تینو ہی نہ دے ساں. میں نہیں کھا دی تو تو ہی نہ کھا سیں. ایسے شخص نو ایم طاہرین نے لئیم دے نال تشبیہ دیتی. 2-4 گزارشات بڑی سخت جی کرنا کیونکہ میں مقصد جڑا میرے کندھے تے جڑی میری ذمہ داری ہے اس نو ادا کرنا پوندا. جتنے بزرگ بیٹھے ہو جتنے نوجوان بیٹھے ہو کوئی ایسی نوکری ہے جڑی تعلیم تو بغیر مل جاوے؟ کوئی ایسی نوکری جڑی تعلیم تو بغیر مل جاوے؟ چپڑاسی, ساکی, نیب قاصد کوئی ات چھوٹے درجے تو گرنا شروع. کوئی ایسی نوکری ہے جڑی 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ دے کے تے بغیر تعلیم تو مل ونجے؟ نہیں مل دی نا.
بھائی جان نہیں ملتی نا نوکری. امام مسجد دی کوئی شرط ہیں؟ کیڑی شرط ہے؟ عادل ہوئے، حلال زادہ ہوئے، اہل علم ہوئے، قرات اچھی طرح جاندو ہوئے، دین دے مسائل تو بھی آگاہ ہوئے، او دے محلے چ پوچھے وجہ تو لوگ او دا شکوہ بھی نہ کریں، اسنا عشری ہوئے، 12 امام دے منن والا ہوئے. مسجد دا ایک امام اس دیں شرطاں ہیں. جس شخصیت دے متعلق اللہ دے نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت دا چراغ اور نجات دی کشتی ہے. اس حسین دی یونیورسٹی دے ڈائز دی کوئی قدر و قیمت نہیں. اس حسین ابن علی دی یونیورسٹی لیکچرار جڑا بن کے آ رہا ہے، اس دی تعلیم ضروری نہیں؟ ہر بندہ آ کے جڑا تریجی فیل ہے سکول دا منہ انہیں ڈٹھا، وہ بھی ممبر حسین تے آ کے آکھے کھڑا جیڑا علی ولی اللہ نہیں پڑھدا وہ حرامی ہے. جس نوجوان میں اپنی طرف جملہ، جس نوجوانوں گھروں روٹی نہیں ملتی، تھوڑے ممبر دے آداب دسنا چاہنا. ممبر دے آداب جو پہلا آداب ہے کہ اہل علم ممبر تے آوے. اساں چٹی چمڑی تے سر دے پیچھے لگ گئے، اساں اہل ممبر دے آداب ختم کر چھوڑا. دوسری شرط ہے ممبر دے آداب او بھی جان دو ہوئے. تیسری شرط ہے جڑا کچھ بیان کردہ ہے اس تے عمل بھی کریں دو ہوئے. لما تقولون ما لا تفعلون دا مصداق نہ ہوئے. معصوم فرما رہے ہیں جڑا کم خود نہیں کریں دے تو دوسرے نو کیوں آتے ہو. اس تو اگلی شرط اہل علم ہوئے. اس تو اگلی شرط اپنے واجبات جان دو ہوئے. پچھلے دن ایک شہزادے دی ویڈیو نیٹ تے چڑھی ہے، اس دے کل صحافی 12 امام پہ سن دے. پہلا امام اس پوچھے پہلا امام پتہ ہی کوئی، دوسرا امام پتہ ہی کوئی، تیسرا امام پتہ ہی کوئی نہیں. نال وقت اس بھئی ویڈیو اٹیچ کی تھی ہے. اس ویڈیو چو آدھا کھڑا ہے خدا سرے کی دسے نہ چاہے خدا نظر آوے تے بھامے نہ آوے علی دی مرضی ہے. علی سجدے سار رکھی پیا نا، خدا دسے یا نہ دسے، یعنی علی خدا دسے یا نہ دسے علی دی مرضی ہے. علی کس شخصیت دا نام ہے؟ علی اس شخصیت دا نام ہے جس نو اللہ رب العزت نے علی بنایا، محمد مصطفیٰ نے اپنا وسیع بنایا. او علی جنہوں ان پڑھ لوگ خدا آکھ رہے نا، او علی آکھ رہے الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا. میرا کریم اللہ میری عزت واسطے اتنا کافی جی علی تیرا بندہ ہے. وکفا بعزن ان تکون لی ربا، میرا مالک اللہ میرے عزت افتخار واسطے اتنا کافی تو علی دا رب ہے. علامہ علی نکی نکن 60 رکنی کمیٹی شریک ہوئے. ایک گھنٹہ ٹائمہ 60 ممبران، ہر ممبر نو ایک منٹ ملیا. علامہ علی نکی نکن نے توحید تے گل کرنی یا چند سیکنڈ انہاں اللہ دی حمد و ثنا کی تھی، چند سیکنڈ محمد والے محمد تے درود پڑھیا، چند سیکنڈ انہاں سوچیا جملہ کیڑا بیان کراں جڑا جامد بھی ہوئے، اس جملے چ اللہ دی وحدانیت بھی بیان ہو جاوے. علامہ علی نکی نکن نے ایک کو جملہ کیا، جس کو علی سجدہ کرے وہی خدا ہے. جس کو علی سجدہ کرے وہی خدا ہے. بر محمد والے محمد صلوات.
بار دیگر صلوات۔ بسم اللہ کریم۔ اللہ یا رسول اللہ۔